السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 92 سے 97 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے بھی کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکرگزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے سبق میں ایک آیت کی تفسیر رہ گئی تھی، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سب لوگوں کے ہدایت پانے کی فکر مت کیجیے، بلکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور روز آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دینے کے تصور اور دوزخ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے اور وحی کے احکام ان تک ضرور پہنچایا کیجیے، ان کو بتایا کیجیے، وحی کے احکام ان کو ضرور پہنچایا کیجیے، ان کو بتایا کیجیے۔ اور جو لوگ قیامت کے دن پر یقین تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہیں یا بزرگ ان کی سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے، وہ نیک لوگوں کی اولاد ہیں، وہ پیروں اور رئیسوں کی اولاد ہیں، وہ اللہ والوں کی اولاد ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، تو وہ قیامت والے دن ان کی سفارش کر کے ان کے دادا اور ان کے یہ پیر فقیر جو ہیں ان کو سفارش کر کے بچا لیں گے۔ ان کو خبردار کیجئے کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آ سکے گی، ولا شفیع لعلہم یتقون، کسی کی سفارش کام نہیں آ سکے گی، نہ حسب و نسب اور نہ ہی کوئی قریبی سے قریبی رشتہ داری، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ لہذا اپنے اپنے اعمال کی خود فکر کیجئے، یہی ان کے متقی بننے کی صورت ہے۔ اور بعض مفسرین یہ
کہتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب مومن نہیں بلکہ کافر ہے، کیونکہ یہی لوگ اللہ کے ہاں اللہ کے پاس جانے سے زیادہ ڈرتے ہیں، لہذا انہیں ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس مفہوم کی بھی اس آیت میں گنجائش موجود ہے، واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کی تکریم کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے جو صبح شام اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کا چہرہ یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان اوصاف سے اتصاف پذیر لوگوں کو اپنے پاس سے دور مت کیجیے، بلکہ انہیں اپنے دوست اور ہم نشین بنا کر رکھیے۔ فرمائے یدعون ربہم، یہ وہ ہیں جو اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعائیں بھی کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح کو بھی کرتے ہیں اور شام کو بھی دعائیں کرتے ہیں۔ سعید بن مسیب مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمان الہی یریدون وجہہ، وہ اس کا چہرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور عبادت و اطاعت الہی کو بے حد اخلاص کے ساتھ بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ فرمان الہی ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب یعنی ان کے اعمال کی جواب دہی آپ پر نہیں ہے اور آپ کے بھی اعمال کی، آپ کے بھی حساب کی جواب دہی پوچھ گچھ ان پر نہیں ہے۔ یہاں پر بعض معززین قریش جن میں سے اقرا اور عینی کا بالخصوص ذکر آیا ہے، عینیہ کا بالخصوص ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے یہ دونوں اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کو جی تو بہت چاہتا ہے، مگر آپ کے جو آس پاس کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جھجک محسوس کرتے ہیں ان کے سامنے آپ کے پاس بیٹھنے میں۔ البتہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو اور آپ کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آپ چونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے اور بڑا آپ کا دل چاہتا تھا اور دل میں ہمیشہ کوئی ایسی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ میرے نزدیک آ جائیں اور دین حاصل کریں اور اسلام لے آئیں، تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے، کہتے ہیں کہ ایک سعد بن ابی وقاص یعنی ایک میں تھا، اور دوسرے عبداللہ بن مسعود، حزیل کا ایک آدمی بلال، اور 2 آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا۔ نبی علیہ السلام کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا۔ نبی علیہ السلام یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ دیکھیے مسلم شریف میں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ 6 آدمی درجہ ذیل تھے: سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال بن رباح حبشی۔ اقرا اور عینیہ نے تنہائی میں نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو ہٹا دیا کیجیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا صحابہ کی بہت تعریف بیان فرمائی، یہ جتنے صحابہ تھے ان کی تعریف بیان فرمائی اور فرما دیا کہ ان کو ہٹانے کی بات آپ ہرگز اپنے دل میں مت لائیے، ہرگز مت سوچیے۔ یہ انتہائی بے انصافی ہے کہ سچے مومنوں کو اس طمع سے اٹھایا جائے کہ دوسرے لوگ آ کر بیٹھ جائیں جن کا ایمان لانا بھی یقینی نہ ہو، پتہ نہیں وہ ایمان لاتے بھی ہیں یا نہیں، ان نیک سچے مومنوں کو ہٹا کر اور ان کو لا کر بٹھا دیے جائے، یہ آپ سوچئے بھی مت۔ فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔
اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض کے ساتھ آزمائش کی، انہیں ابتلا میں ڈالا اور ان کا امتحان لیا ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے۔ دراصل بعثت کے آغاز میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان میں غالباً جتنے لوگ تھے وہ اکثریت جتنی تھی کمزور مردوں اور عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی۔ جو ایمان لائے تھے اکثریت ان کی تھی، جو غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، اور عورتیں تھیں، لونڈیاں اور غلام تھے۔ دولت مندوں میں سے بہت کم لوگ تھے۔ جیسے قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے یہی کہا تھا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، سورۃ ہود۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے، تمہارے پیروکار جو ہیں وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، سرسری رائے والے۔ شاہ روم ہرقل نے بھی ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا تھا کہ دولت مند لوگ نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ کمزور لوگ، تو کمزور لوگ ہی ہیں جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ ہرقل نے یہی جواب سن کر کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار ہمیشہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ مشرکین قریش نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جن پر بس چلتا انہیں بے پناہ تکلیفیں بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ ہم میں سے فضل کیا ہے یعنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خیر کی ہدایت کرتا۔ اگر یہ چیز خیر و بھلائی میں سے ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں اس سے محروم کر دیتا؟ یعنی ایمان لانا، اسلام لانا اور دیندار بننا اگر بہتر ہوتا اور اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے اس سے محروم کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اقرا اور عینیہ کو آزمائش میں ڈال دیا، جو اپنی شرافت اور مالداری پر مغرور تھے اور غریب، بے کس اور سچے مسلمانوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا بھی انہیں گوارا نہیں، حالانکہ یہ لوگ انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ کون؟ یہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور غریب تھے، اور جن میں غلام بھی تھے اور لونڈیاں بھی تھیں، تو اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ پھر یہی اقرا اور عینیہ اور دوسرے مغرور سرداران قریش زبانی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی کیسے ملے ہیں، اس شخص کو، محمد کو ساتھی بھی کیسے ملے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں سے اللہ کو یہی لوگ ایسے ملے تھے جنہیں برگزیدہ پسندیدہ کیا جا سکتا تھا؟ نیز ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر بھپتیاں کستے تھے، اور اگر کسی سابقہ اخلاقی کمزوری کا علم ہوتا تو کہتے کہ کل تک تو فلاں شخص کا یہ حال تھا اور آج یہ نیک بندے، نیک لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، کل تک تو یہ کرتا تھا۔ آج بھی تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں نا، کہ اگر آج کوئی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے اور نیک بن جاتا ہے اور نیکیاں کرنے لگتا ہے یا تبلیغ سننے اور سنانے لگتا ہے تو اس کو بھی یہی تانے دیے جاتے ہیں، پچھلی زندگی کو بھول گئے، پچھلی زندگی میں کیا کیا گناہ کرتے آئے، کیا کیا ان کے اندر عیب تھے۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کفار بھی قریش مکہ اسی طریقے سے اسلام لانے والوں پر بھپتیاں کستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا بعضهم ببعض کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیا یہ نادار اور ناتوان مسلمان بھی کفار کی ایسی حقارت آمیز اور تان و تشنی پر مشتمل باتوں کو سن کر ان پر صبر کرتے ہیں، اور کس حد تک صبر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين۔
مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں کئی بڑے گناہ ہو چکے تھے، اگرچہ اب انہوں نے بہت حد تک اپنی اصلاح کر لی تھی، مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی زندگی بدل گئی تھی، لیکن مخالفین اسلام انہیں ان کے سابقہ اعمال و عیوب پر تانے دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس پس منظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اہل ایمان کو تسلی دیجیے اور کہیے کہ آپ کا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص اسلام لایا اور پھر اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ یقیناً پچھلے گناہوں پر گرفت نہیں کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی پچھلی زندگی میں جتنی بھی اس نے برائیاں کی ہوں گی، پھر ایمان لے آیا اور توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور گناہوں سے بچتا رہا تو اس کی پچھلی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں بدل دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، اگر چاہے گا تو وہ برائیاں سب کی سب معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور ہر نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 نیکیوں تک بڑھا دے گا۔ لہذا آپ ایسے لوگوں کو یقین دلائیے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ ان لوگوں کو یقین دلائیے، ایمان لانے والوں کو یقین دلائیے اور ان سے کہیے کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ یقیناً تمہارا اسلام لانے سے پہلے کی برائیوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص غلطی سے یا لا علمی سے کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ قصہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور جب اس نے سیدھا راستہ پا لیا اور اس کو اللہ کی طرف اس کی رغبت ہو گئی اور وہ توبہ کرنے کے لیے پریشان ہونے لگا، اپنے گناہوں پر نادم ہونے لگا، تو پھر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلا، ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تم نے 99 قتل کی ہیں اور تم کو معاف کیا جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ہاتھ میں تلوار تو تھی ہی، اس نے راہب کو بھی مار ڈالا، 100 پورے کر دیے۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا۔ کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، راستے میں ہی اسے موت نے آ لیا۔ جب وہ اس بستی میں جانے لگا تو راستے میں اس کو موت آ گئی، اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو، اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب سے نکلی تو اس کو بخش دیا گیا۔ یہ بخاری شریف کی ہے، مختصر سا میں نے یہ قصہ سنایا ہے، قصہ کافی لمبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 شخصوں کے قاتل کو سبحان اللہ 2 منٹ کی کاوش سے تھوڑی سی محنت سے اور اللہ کی طرف دوڑ لگانے سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟
یعنی میں نے تمہارے ساتھ کیسے زندگی گزاری، میں نے کیسی تمہاری پرورش کی، میں نے تمہارا کتنا خیال رکھا۔ تو سب کہنے لگے کہ آپ بہت اچھے باپ تھے، ہمارے ابا تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ باپ نے کہا دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی، میں کوئی نیکی نہیں کر سکا، اور اگر میں اللہ کے ہاں چلا گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا، لہٰذا تم ایسے کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں ادھر ادھر بکھیر دینا۔ اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لیا، چنانچہ اس کی اولاد نے باپ کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے بندے جو کچھ تو نے کیا ہے کون سی بات اس کی محرک بنی تھی، یعنی یہ تو نے کام کس لیے کیا تھا، کیوں کہا، کیوں یہ نصیحت کی تھی کہ جلا دینا پھر میری راکھ کو اڑا دینا؟ تو وہ کہنے لگا فقط تیرے ڈر سے یا رب العالمین میں نے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرنے کا بدلہ یہ دیا کہ اس پر رحم فرما دیا اور اس کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو اپنے سے ڈرنے والا بنا دے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ ایسے مجرموں کے اوصاف کچھ تو پہلے بیان ہو چکے ہیں، جو لوگ ایمان لانے کے قریب تو آتے نہیں مگر مطالبات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، ایمان تو لاتے نہیں، بس مطالبات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ مثلا ان کے مطالبات کہ ہمیں فلانا معجزہ لا کر دکھاؤ یا فلاں بات کا پتہ دو تو تبھی ہم ایمان لائیں گے۔ کبھی یہ کہ نبی تو ہم ہی جیسا بشر ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ اگر حقیر قسم کے لوگ آپ اپنی مجلس سے نکال دیں تو تب ہی ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ کچھ صفات تو ان مجرموں کی سابقہ آیات میں، پچھلی آیات میں گزر چکی ہیں اور کچھ آگے انشاءاللہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں، نفصل الآیات، ہم اس لیے یہ تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہٹ دھرم مجرموں کی صفات کھل کر سب کے سامنے آ جائیں۔ فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اور آپ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ فیصلے کا یعنی سارا اختیار تو اللہ ہی کو ہے، اور وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا مشرکین مکہ یا مجرمین یہ چاہتے تھے کہ کوئی سمجھوتے کی راہ نکل آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معبودوں یا دیوی دیوتاؤں کی توہین نہ کریں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں، نہ یہ ہم کو کچھ کہیں اور نہ ہم ان کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ تھی کہ یہ بت یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ بت، یہ اصنام جو تم نے پتھروں کے بنا کر رکھے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی سنوار سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ صحت اور رزق عطا کر سکتے ہیں۔ اور اس تعلیم سے صرف ان کے بتوں کی توہین ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے آباء و اجداد کی بھی توہین ہوتی تھی، اور ان کی بھی ہوتی تھی اور ان کی بھی ہوتی تھی، اسی لیے وہ سٹ پٹاتے تھے۔ اسی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں، نہ ہی ان دیوی دیوتاؤں کی تعظیم کر سکتا ہوں، میں تو صرف اس بات پر مامور ہوں کہ لوگوں کا رشتہ ان معبودوں سے توڑ کر اللہ تعالیٰ سے جوڑ دوں۔ پھر اگر میں نے خود ہی وحی الہی کے خلاف کیا
تو میں تو خود بھی ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا، دوسرے کیسے ہدایت پا سکیں گے؟ اور چونکہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، لہذا میں کسی قیمت پر بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اللہ کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم ما عندی ما تستعجلون بہ۔ اس آیت میں ایسے مجرموں یا ہٹ دھرموں کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہوتے تو تم اور تمہارے ساتھی ایسی بے بسی اور درماندگی کی حالت میں کیوں ہوتے، یعنی اتنے فقیر اور اتنے غریب تم اور تمہارے ساتھی کیوں ہوتے، اور جس طرح ہم تم لوگوں پر سختیاں کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہوتے تو اب تک ہم پر وہ عذاب آ جانا چاہیے تھا جس کی تم ہمیں ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، اب آ جاتا۔ مجرموں کی اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اپنے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ٹھیک ٹھیک اس راستے پر میں جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے۔ رہی یہ بات کہ تم پر وہ عذاب اب تک کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو میں تم کو عذاب کے بارے میں بتاتا ہوں وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عذاب کا لانا اور لے جانا یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنا چاہے گا، تمہیں ایسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ عذاب جو ہے آ کر رہے گا۔